الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الملک کی یہ ابتدائی چند آیات ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ سے 29ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ سورہ الملک مکی سورہ مبارکہ ہے، اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مکی دور کے بھی ابتدائی حصے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس کا مزاج انہی صورتوں سے ملتا جلتا ہے جو مکی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور پھر ان لوگوں کو چونکایا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا جس میں تم موجود ہو یہ ایک بہت مختصر سی مہلت عمل ہے، اور نہ جانے کب یہ ختم ہو جائے، اور اس کا تجربہ ہر شخص رکھتا ہے کہ کسی بھی شخص کی مہلت عمل کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے نہ کسی حادثے کی ضرورت ہے، نہ کسی بیماری کی ضرورت ہے، نہ کسی بڑی عمر کی ضرورت ہے۔ کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت یہ مہلت عمل ختم ہو جائے گی، اور ہر گزرنے والا لمحہ انسان کی مہلت عمل کو کم کر رہا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، سالگرہ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ تو ہر لمحے ہماری مہلت عمل کم ہوتی جا رہی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اس مہلت عمل کے ہر پل کو صحیح استعمال کر رہا ہے، اس کا صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ ہماری مہلت عمل یہ انمول ہے، اس کو واپس لوٹایا نہیں جا سکتا، فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے اپنی طرف متوجہ کیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں فرمانروائی ہے۔ برکت سے مبالغے کا صیغہ ہے تبارک، یعنی تم اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کائنات میں ہر وقت وہ بے حساب نشو و نما دے رہا ہے۔ کتنی نباتات ہر لمحے جو ہیں پیدا ہو رہی ہیں، اپنے دور کو مکمل کر کے خشک ہو جاتی ہیں، پھر اس کی جگہ اور پھر جانوروں میں بھی اسی طرح سے پیدا ہو رہے ہیں، اپنے دور کو مکمل کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ اور آ جاتے ہیں۔ تو بہت برکت والا ہے وہ، انتہائی نشو و نما دینے والا ہے وہ۔ یعنی جس ہستی کی تم مخلوق ہو، ذرا اس کی قدرت پر، اس کی شان کی طرف توجہ تو کرو کہ وہ کتنی عظمت کا مالک ہے، کتنے کمال کا مالک ہے، اور اس کے اختیار میں ہے یہ فرمانروائی اس کائنات کی۔ الملک مطلقاً استعمال ہوا ہے، یعنی اس کی یہ جو فرمانروائی ہے کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ذاتی ہے، اور پھر کسی خاص خطے اور علاقے پر نہیں ہے، بلکہ اس پوری کائنات پر ہے اس کی فرمانروائی۔ اور پھر یہ کہ کسی خاص وقفے کے لیے، مدت کے لیے نہیں اس کی یہ فرمانروائی، بلکہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ہمارے ہاں جو فرمانروائی کسی کو ملتی ہے کسی خاص علاقے پر ہوتی ہے، عطا کردہ ہوتی ہے، اس کی ذاتی نہیں ہوتی ہے، اور کسی بھی لمحے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کا ایک بادشاہ ہے، اگلے دن سنتے ہیں کہ وہ تو بھاگ گیا ملک چھوڑ کے۔ یعنی اس طرح سے ہے اس کی فرمانروائی کے مستقل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے پوری کائنات پر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اپنی اس کائنات میں ہر چیز پر قادر ہے۔
قدرت رکھتا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اس کی قدرت کے تابع ہے، قدرت سے باہر نہیں، اس کی پیدا کردہ ہے، اسی نے کائنات کی ہر چیز کے لیے ایک نظام وضع کیا ہوا ہے، اور جب چاہے اپنی اس کائنات میں جو تبدیلی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اس کے راستے میں۔ الذی خلق الموت والحیات، اب توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں یہ جو موت اور حیات کی ایجاد ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ آزمائش کے لیے ہے یہ موت و حیات، عیش کرنے کے لیے نہیں ہے یہ زندگی، بلکہ امتحان کے لیے۔ تم ہر لمحے امتحان گاہ میں ہو، اس چیز کو پیش نظر رکھو۔ تمہارے ہر عمل کا حساب ہوگا، ہر عمل کو درج کیا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے، لہذا اپنے عمل کو سوچ سمجھ کر انجام دو۔ یہ حیات کیا ہے؟ مہلت عمل ہے۔ اس امتحان گاہ کے اندر تمہیں ایک اختیار دیا گیا ہے کہ تم اچھائی کرو یا برائی کرو، یہ آزمائش ہے تمہاری ہے۔ تو ہر ایک کا نتیجہ، اور موت کیا ہے؟ مہلت عمل ختم ہونے کا نام ہے، کہ جب موت وارد ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مہلت عمل کی چھٹی ہو گئی، اب مہلت عمل ختم ہو گئی۔ اور اب کیا ہے؟ اب نتیجہ ہے۔ اگر امتحان کا نتیجہ نہ ہو تو امتحان بے سود ہے، امتحان کا کیا فائدہ پھر اس امتحان کا اگر اس کا نتیجہ نہ ہو؟ تو امتحان ہے زندگی میں اور نتیجہ ہے موت کے بعد۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھو، اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرو، اس مہلت عمل کو بسر کرو۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس نے یہ موت و حیات کو اس لیے ایجاد کیا ہے کہ تمہاری آزمائش کرے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب اچھے اور برے عمل کی تمیز اللہ نے ہر ایک کو دے دی ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ کون سا عمل اچھا ہے کون سا برا ہے، اس کے اندر یہ پیمانہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور یاد رکھو وہ عزیز بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غفور بھی ہے۔ عزیز سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ وہ غلط عمل کرنے والوں کو سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور اگر غلطی کرنے والوں کو یہ احساس ہو جائے کہ میں غلطی کر رہا ہوں اور وہ اس پر پشیمان ہو کر اپنے رب سے توبہ کر لے اور نیکی کی طرف پلٹ آئے تو وہ غفور ہے، درگزر کر دے گا۔ یعنی وہ سزا دینے پر اصرار نہیں کرتا، اور یعنی اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ ضرور سزا دے۔ جب کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہ ندامت اختیار کر لے، اپنے رب سے رجوع کر لے، معافی مانگ لے، آئندہ اپنی اصلاح کر لے تو وہ درگزر سے کام لیتا ہے، سزا نہیں دیتا پھر وہ، یہ اس کی سنت ہے۔ یہ تو وہ عزیز ہے، غفور ہے، سزا دینے پر بھی پوری طرح قادر ہے اور معاف کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ اب کائنات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اس نے 7 آسمان طے بطے بنائے ہیں، تم ایک آسمان کی بلندی کو نہیں پا سکتے، تو اس کی قدرت کتنی ہوگی پھر؟ یعنی تمہارا واسطہ کس ہستی سے ہے؟ ذرا اس بات کو پیش نظر رکھو، کس کی تم مخلوق ہو کہ جس نے یہ آسمان ایک ہی نہیں ہے، یہ آسمان دنیا ہے جو ہمارے قریب ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور 7 آسمان ہے، نہ جانے کتنی وسعت ہے، کتنے فاصلے ہیں۔ تو اس کی قدرت کی طرف توجہ رکھو کہ کتنا قادر مطلق ہے وہ، جس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور رحمان کی تخلیق میں تم کسی قسم کی بے ربطی نہیں پاؤ گے۔ تفاوت، بے ربطی، ڈس آرڈر، یعنی ہر چیز ایک دوسری کے ساتھ مربوط ہے۔ کس طرح سورج زمین کے ساتھ مربوط ہے کہ اس کا ایک خاص درجہ حرارت رہے تاکہ یہ مخلوق زندہ رہے، اس کی زندگی قائم رہے۔ اگر وہ قریب ہو جائے یا دور ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دور ہو جائے تو ٹھنڈک ہو جائے گی، انسان چھٹک کے مر جائیں گے، ساری مخلوقات ختم ہو جائے گی۔ اور اگر یہ قریب ہو جائے تو اتنا درجہ حرارت ہو جائے کہ سب جل کے مر جائیں گے۔
हज़ारों गुना बड़ा है सूरज ज़मीन से, जो इंसानों ने हिसाब किताब लगाया। तो किस तरह से रब्त है इसके दर्जा हरारत में, और फिर इससे ज़मीन की नबातात उग रही हैं। देखें कैसे रब्त उसने रखा है इसके साथ, किस तरह से ये हवा का और ज़मीन के मखलूक से ताल्लुक़ है कि इसमें वो सांस लेती है, इसमें वो आग जलाती है। अगर ये हवा ना हो तो कैसे आग जले, कैसे ज़िंदगी मुमकिन हो, कैसे हम सांस लें। यानी इसलिए फरमाया कि मा तरा फ़ी खल्क़ि रहमान मिन तफ़ावुत, रहमान की ये जो तख्लीक़ात हैं इसमें तुम कोई बेरब्ती नहीं पाओगे। हर चीज़ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है, रब्त के साथ है, एक दूसरे के साथ ताउन कर रही है, बेरब्ती नहीं है। फर्ज इल बसरा, बस दौड़ाओ अपनी निगाह, देखो ज़रा इस कायनात में, गौर करो इसमें। हल तरा मिन फतूर, क्या तुम्हें को फतूर नज़र आता है, तो खलल नज़र आता है इस कायनात में। हर चीज़ जो बनाई है बेमिसाल है, हर एक अपने लिए एक मकसद रखती है, उस मकसद के तहत वो मौजूद है, वो मकसद वो पूरा कर रही है। किसी की मजाल नहीं कि अपने मकसद से हट जाए। सूरज जिस मकसद के लिए है वो पूरा कर रहा है, चाँद जिस मकसद के लिए है वो पूरा कर रहा है। हर चीज़, हवा है, बादल हैं, पानी है, हर चीज़ का एक मकसद है। तो क्या इंसान ही एक बेमकसद मखलूक है? उसका भी तो एक मकसद है। और अभी वो बयान फरमाया उसने यहाँ भेजा है, और सुनते रहते हैं कि बंदगी के लिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को और किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि वो मेरी बंदगी करें, अल्लाह की बंदगी में रहें। सुमरजिल बसरा कर्रतैन, फरमाया कि फिर बार बार निगाह को दौड़ाओ इसमें, एक दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा चाहे इस पर गौर करो, फिक्र करो, बार बार निगाह दौड़ाओ इसमें। यनकलिब इलैकल बसरु, तुम्हारी नज़र तुम्हारी तरफ वापस लौट आएगी। क्या नतीजा लेकर लौटेगी? खासियां व हुवा हसीर, थक कर और नामुराद ही लौटेगी, कि इसमें तो कोई नक्स नहीं है। थक जाएगी, ढूंढते रहो इसमें कोई खलल, कोई खामी, कोई कोताही, ढूंढो, नहीं मिलेगी तुम्हें। तो अब वो कितना माहिर खल्लाक है, कितनी उसकी कुदरत है कि क्या चीज़ बनाई, किस तरह बना दी, कैसी बेमिसाल बना दी। और कोई हमेशा के लिए नहीं बना दी, जब चाहेगा ख़त्म कर देगा, एक हुक्म से ख़त्म कर देगा। तवज्जो दिलाई है अपनी तरफ। वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा, और हमने इस आसमान दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन कर दिया है, सजा दिया है। रात को देखो कितना एक नज़ारा होता है, चाँद है, सितारे हैं, किसने कायम किए हैं। हर एक के दरमियान जो फासले हैं, ये साइंसदानों ने जो अपनी बिसात के मुताबिक अंदाजे लगाए हैं, कहते हैं कि सैकड़ों नूरी साल, हज़ारों नूरी साल फासले हैं सितारों के दरमियान। और नूरी साल कितना होता है? एक साल में रोशनी जो फासला तय करती है ना, दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ जो हमारे नज़दीक हम समझते हैं वो रोशनी है। और उसकी रफ्तार जो निकाली है साइंसदानों ने, वो 1,86,000 मील फी सेकंड है। 1,86,000 मील एक सेकंड में फासला तय। तो एक साल में जो फासला तय करती है उसको एक लाइट ईयर कहते हैं, एक नूरी साल कहते हैं। तो कितना फासला है? तो हज़ारों नूरी साल फासले हैं इन सितारों के दरमियान जो मौजूद है। कितना वो ज़बरदस्त कुदरत का मालिक है, और उसका हमें खौफ ही नहीं होता, जो मर्जी आए कर डालते हैं। जबकि हमारा ईमान है कि हमें उसके सामने पेश होना है, अमाल का जवाबदेह होना है, फिर भी बेखौफी है। तो फरमाया कि वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा, हमने इस आसमान दुनिया को चिरागों से सजा दिया है, मुज़य्यन कर दिया है। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और इसके साथ साथ हमने इन्हें शयातीन को मार भगाने का ज़रिया भी बनाया। ये लोग जादूगर, टोना ये करने वाले लोग कहते थे हमारे पास जिन्नात हैं जो आसमान के राज जो हैं वो हमें बताते हैं, खबरें ला कर देते हैं गैब की। तो शयातीन बहरहाल कोशिश तो करते हैं जाने की, लेकिन उनको एक ख़ास हद से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, इन्हीं के ज़रिए से मार भगाया जाता है उनको। तो इसलिए फरमाया कि वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, शयातीन को मार भगाने का ज़रिया भी है ये सितारे। व आतदना लहुम अज़ाब अस्सईर,
اور ان شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو شیاطین یا شیاطین کے جو پیروکار ہیں سب کا انجام جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح توجہ دلائی ہے، پوری سورہ مبارکہ آگے ایک مکالمے کی شکل میں اللہ تعالیٰ توجہ دلائیں گے، یعنی جب نافرمانوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو جو سوال و جواب ہوں گے جہنم کے کارندوں کے ساتھ ان کا آگے ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔